أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لشاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین یا رب العالمین۔ آج کیونکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے تو ہم کلاس کو مختصر ہی کریں گے، لیکن یہ ہے کہ آج کی جو آیات ہیں وہ بھی بہترین اور سوشل چیزوں کے اوپر ہی مطلب مشتمل ہیں۔ سورۃ المائدہ ہم نے جو پچھلے جتنے بھی لیکچرز پڑھے ہیں وہ زیادہ تر سوشل جتنی بھی چیزیں تھیں اس کو کنکلوڈ کرتی آئی ہے، خواہ وہ آپ کے ذاتی معاملات ہیں خواہ وہ آپ کے سوشل معاملات ہیں، اور اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکامات لگائے، شرعی حکم لگائے۔ مثال کے طور پہ ہم نے حرمت دیکھی جوئے کی، شراب کی، ہاتھ دکھانے کی، مستقبل کا بتانے کی، یہ چیز دیکھی۔ پھر ہم نے حلال اور حرام کھانے کے بارے میں پڑھا۔ پھر ہم نے اہل الکتاب عورتوں سے نکاحوں کے معاملے کو ڈسکس کیا۔ جو ہماری پچھلی کلاس تھی اس کلاس کے اندر ہم نے جس چیز کو پڑھا تھا وہ تھی احکامات۔ جب آپ حج پہ جاتے ہیں، جب آپ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا احکامات جو ان سے بتائے ہیں اس کے لیے، اور اس کو کنکلوڈ کیا۔ اب یہ جو آج کی 3 آیات ہیں یہ بڑی جنرل آیات ہیں اور اس کی بہت وسعت ہے روزمرہ کی زندگی میں۔ پہلے ہم اس کو ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اور پھر جو اس سے ہمارے لیے سبق ہے نا وہ ڈرائیو کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں، گو تجھ کو ناپاک کی کثرت تعجب میں ڈالتی ہو، تو اللہ سے ڈرتے رہو اور اے عقل مندو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں بتا دیں کہ ایک چیز ہوتی ہے طیب پاک، اور ایک چیز ہے خبیث ناپاک۔ یہ 2 چیزیں۔ اب دیکھیں پچھلا ٹاپک شروع ہوا تھا کھانے کے اوپر کہ احرام میں آپ کیا کھا رہے ہیں، شکار کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ناپاک اور پاک 2 چیزوں کا بتا دیا۔ قرآن حکیم کیا ہے؟ فرقان ہے، فرق کرتا ہے کس میں؟ حق اور باطل میں۔ تو یہاں ایک چیز حق ہے وہ کیا ہے؟ طیب۔ ایک چیز باطل ہے وہ کیا ہے؟ خبیث، ناپاک۔ اب اس کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے، حق اور باطل کی بات ہے، پاک اور ناپاک کی بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو یہ حکم دے دیجئے، ان کو بتا دیجئے کیا؟ کہ جو چیز بھی آپ کھاتے ہیں یا کماتے ہیں وہ طیب ہونی چاہیے، حلال ہونی چاہیے، پاک ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ حرام کماتے ہیں، اگر آپ حرام کھاتے ہیں تو آپ کی وہ چیز کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ اور جو یہ کام کرتا ہے وہ عقل مند نہیں ہے۔ وہ عقل مند کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ سمجھ بیٹھا ہے کہ یہ دنیا ہی جون سی ہے وہ کیا ہے؟ مطلب امورل ہے، ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ رہے گی۔ اس کی عقل پہ پردہ پڑ چکا ہوا ہے اور وہ اللہ سے نہیں ڈرتا۔ وہ سمجھتا ہے یار کوئی نہیں، حلال کھاؤ حرام کھاؤ کیا فرق پڑتا ہے۔ وہ اسی تعصب کے اوپر جون سا ہے چل پڑا ہے۔ وہ رزق حلال کی افادیت کو سمجھ نہیں رہا۔ اس کے جو اندر کی حوث ہے وہ اس کو اس حد تک لے چکی ہے کہ وہ اس میں تفریق ہی نہیں کر پاتا کہ آیا کہ جو وہ کما رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ جب انسان حوث کے اس پہ چل پڑتا ہے ٹریک پہ، تو پھر اس کے لیے واپسی مشکل ہوتی جاتی ہے۔ پھر وہ اگر وہ ایسا دھنس جاتا ہے، مثال کے طور پہ اگر ایک آفیسر ہے وہ رشوت خور ہے، وہ کمیشن کھاتا ہے، وہ سرکار کو نقصان پہنچاتا ہے، تو کل کو اس کے لیے نو ریٹرن بہت مشکل ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کنفیس ہی نہیں کر پائے گا کہ یار میں نے یہ کام غلط کیے۔ اور رزق میں برکت کی دعا مانگنی چاہیے، رزق میں خیر کی دعا مانگنی چاہیے، طیب رزق مانگنا چاہیے۔
اب دو چیزیں ہیں، ایک شخص ہے جو حلال کماتا ہے لیکن حرام کھاتا ہے، وہ بھی غلط ہے۔ ایک شخص ہے جو حرام کماتا ہے لیکن کہتا ہے میں حلال کھاتا ہوں، وہ بھی غلط ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو جو بھی لقمہ ہے، جو بھی کمائی ہے یا جو بھی کھانا ہے، وہ آپ نے حرام نہیں کمانا۔ ایک انصاری صحابی تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے دعا سے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے آپ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بہت سا مال دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑا مال جس کا تم شکر ادا کرو، اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس کی وجہ سے تم ناشکرے ہو جاؤ۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو کثیر مال ہے اس سے آپ ناشکرے ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ لیٹ سے کہ آپ کے پاس دنیا کی ساری آسائشیں موجود ہیں، پیسہ بہت زیادہ ہے، بے شک حلال پیسہ ہے، لیکن اس میں خیر نہیں ہے۔ اب خیر نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ آپ عیاشیوں میں اڑائیں گے، آپ الٹے کام کریں گے، شیطانی کام کریں گے، مطلب وہ چیز آپ کو اللہ سے دور کر سکتی ہے۔ اور آن کنٹریری، اگر آپ کے پاس کم پیسے ہیں تو آپ ہر ٹائم اللہ سے بے شک دعا کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ دعا کرتے رہیں گے، اللہ کے قریب رہیں گے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اس چیز کے اوپر آپ جاتے رہیں گے۔ تو رسک آپ کے پاس زیادہ ہو یا کم ہو، ایک چیز یاد رکھنی ہے، ایک چیز پہ فوکس رکھنا ہے، وہ کیا ہے؟ کہ مال جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کو اللہ سے دور نہ کرے۔ پہلی چیز یہ بہت اہم ہے کہ وہ آپ کو اللہ سے دور نہ کرے۔ اگر آپ کو اللہ سے دور کر دے گی تو وہ چیز غلط ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کے پاس کثرت مال بہت تھا، لیکن اس مال نے ان کو اللہ سے دور نہیں کیا، مال کی محبت ان میں نہیں تھی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی یہی حال تھا، مال کی محبت نہیں تھی۔ اب اسی طرح دوسری طرف اگر آپ کے پاس مال کم ہے تو اس میں بھی آپ غافل ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پہ جس کے پاس مال کم ہے وہ شارٹ کٹ کے چکروں میں پڑ جاتا ہے، وہ جوا کھیلنے لگ جاتا ہے، وہ وسیلے بنانے لگ جاتا ہے، وہ درباروں پہ جانے لگ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ادھر سے جو سے چیزیں آپ کو ملیں گی۔ تو غرض یہ کہ آپ نے اپنے رزق میں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ افادیت ملے، کفایت ہو، فائدہ ہو، نہ کہ نقصان ہو۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے طریقے سے روزی طلب کرو، انسان اپنا آخری لقمہ کھائے بغیر نہیں مرے گا۔ مطلب جو اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا وہ اس کو ملے گا ہی ملے گا، اگرچہ اس کے حصول میں تاخیر ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کے حصول میں تاخیر ہو جائے۔ اور جو حلال ہو اس کو لے لو، اور جو حرام ہو اس کو چھوڑ دو۔ مطلب آپ کے نصیب میں ایک مال لکھ دیا گیا ہے تو وہ آپ کو مل کے ہی رہے گا، آپ اس کے اوپر بلیو رکھیں، نہ کہ اس کی تگ و دو میں اس طرح لگ جائیں کہ آپ حلال اور حرام کا فرق نہ پہچانیں۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، یہ میں نے بہت پہلے سے سنا ہوا ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے میرے پاس، پر میں آپ کو یہ سنا دیتا ہوں کہ ایک صحابی تھے، وہ گویا حضرت عمر تھے یا حضرت علی تھے، واللہ عالم۔ وہ شہر سے باہر جا رہے تھے، مکہ سے یا مدینہ سے یہ بھی نہیں پتا، یا اگر علی تھے تو شاید بصرہ سے، عراق والی سائڈ سے، یہ بھی نہیں پتا، کوفے سے مطلب۔ وہ باہر جا رہے تھے اور ان کو ایک مطلب راستے میں ایک مسافر مل گیا۔ اس نے کہا کہ یار میں آپ کا سامان اٹھا لیتا ہوں ساتھ، آپ کی مدد ہو جائے گی، میں آپ کے ساتھ باہر چلا جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ان کے پاس جیب میں 2 دینار تھے، وہ جو بھی صحابی تھے یا وہ جو بھی شخص تھے۔ اب اس شخص نے سوچا راستے میں کہ یار اس نے میری مدد کی ہے، میرا سامان اٹھایا ہے، مزدوری کی ہے، والنٹیئر کی ہے، تو میں کیوں نہ اس کو 1 دینار دے دوں۔ اس نے نیت کر لی، اس شخص نے، اس صحابی نے، اس اللہ کے نیک بندے نے، کہ میں اس مزدور کو 1 درم جو ان سے کیا دوں گا، دے دوں گا، مزدوری اس کی اجرت دے دوں گا، اس کو ہدیہ کر دوں گا، یہ اس کے نصیب کا ہے۔ اب جب وہ شہر سے باہر پہنچے اور اس نے گدڑیے نے، وہ ٹریولر نے سامان اتارا، اور جب جو دوسرے شخص تھے جنہوں نے سوچا ہوا تھا انہوں نے بھی سامان اتارا، تو ان کی جیب سے وہ درم گر گیا، اور وہ جو بندہ تھا اس نے اس میں پاؤں رکھ لیا۔ تو وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ یہ درم جو تھا وہ تھا تو تیرے ہی نصیب کا، لیکن یہ تیرے اوپر تھا کہ تو اس کو حلال سے لیتا یا حرام سے لیتا۔ تو جو بھی آپ کھا رہے ہیں، بے شک آپ رشوت لے کے کھا رہے ہیں، غلط کھا رہے ہیں، وہ آپ کے نصیب کا ہے، لیکن آپ نے عقل نہیں پکڑی،
آپ نے عقل نہیں پکڑی اور آپ نے خبیث کو پکڑ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد ایک دعا کرتے تھے، اور وہ دعا اتنی بہترین ہے، اور اس کے میں نے افیکٹ اپنی زندگی میں دیکھے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ اے اللہ مجھے عطا کر کیا ایسا علم جس سے نفع ملے، رزقا طیبا ایسا رزق جو کہ حلال ہو، پاک ہو، وعملا متقبلا کہ ایسا عمل جو کہ مقبول ہو، جو تیری بارگاہ میں قبول ہو۔ اب ایک شخص صبح فجر ہی نہیں پڑھتا، وہ یہ دعا کیا پڑھے گا؟ یا ایک شخص تھکا ہوا، مطلب سستی سے فجر پڑھ کے سو جاتا ہے، تو وہ یہ دعا کیا کرے گا؟ تو یہ دعا کو یاد کریں، اس کو اپنی روٹین بنائیں، اور اس کو سچے دل سے ان کے لفظوں کے مطلب کو سمجھتے ہوئے کہ اللہ مجھے نفع والا علم دے، حلال رزق دے، مقبول عمل دے۔ یہ دعا آپ کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو سنے گا اور اسے قبول کرے گا۔ اور حرام چیز سے بچیں، اس چیز سے بچیں۔ تو یہ جون سی پہلی آیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق حلال کے پیچھے رہیں، اور ایک چیز یاد رکھیں کہ جو نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کو مل کے ہی رہے گا، جو مرضی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی آیت ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسوکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينُ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ۔ اے ایمان والو، ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں وہ ناگوار گزریں، یا وہ تمہارے لیے مشکل کا سبب گزریں، اور اگر تم زمانہ نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو گے تو تم پہ وہ ظاہر کر دی جائیں گی۔ مطلب یہ اللہ تعالیٰ اصحاب اکرام سے کیا کر رہے ہیں؟ مخاطب ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ ایسی باتیں مت پوچھو جو کہ تم پر ناگوار گزریں، اور بعد میں اگر تم نزول قرآن کے درمیان ان کو پوچھو گے، ابھی سورۃ المائدہ اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اتر آئے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم اس کے درمیان پوچھو گے تو وہ تم پہ ظاہر کر دی جائیں گی، وہ چیز تم پر لگا دی جائے گی، اور اگر وہ لگ گئی تو پھر یہ نہ ہو کہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوالات گزشتہ اللہ نے معاف کر دیے، جو آج سے پہلے تم پوچھتے رہے ہو نا، وہ اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ بڑا غفور الرحیم، اور ایسی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھیں، پھر ان باتوں کا حق نہ بجا لائے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں کس چیز کی ممانعت ہو رہی ہے؟ بلا وجہ کے سوالوں کی۔ جب سورت آل عمران کے اندر حج کا حکم آیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا حج کرو، ٹھیک ہے، جب یہ آیات اتری تو ایک شخص نے کھڑے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حج فرض ہو گیا ہے ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر پوچھا یا رسول اللہ ہر سال فرض ہو گیا؟ آپ پھر خاموش رہے۔ اس نے پھر پوچھا یا رسول اللہ ہر سال فرض ہو گیا؟ آپ نے پھر اس کو جواب دیا، آپ نے کہا نہیں، اگر میں کہہ دیتا ہاں تو وہ ہر سال فرض ہو جاتا۔ اور آپ اندازہ کر لیں کہ اگر حج جون سا ہے وہ ہر سال فرض ہو جاتا تو پھر کیا بیتتی، مطلب وہ چیز کیا ہوتی۔ تو اسی لیے منع کیا گیا کہ ایسے سوالوں کو مت پوچھو جس کی وجہ سے بعد میں تم پر اپنی زندگی بھی تانگ ہو جائے، ٹھیک ہے، ان چیزوں سے منع کیا گیا۔ اب اسی طرح ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لائے، یہ میں منو ان پڑھ دیتا ہوں، بخاری سے حدیث ہیں، 2-3 حدیثیں اکٹھی، ٹھیک ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خطبہ دیا کہ ویسا خطبہ آپ نے کبھی نہیں دیا۔ آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے، یہ 2-3 حدیثوں کو میں مکس کر کے بتا رہا ہوں، آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا پوچھو آج جو مجھ سے سوال پوچھنا ہے۔ مطلب ان کے پیچھے اس ٹائم پہ اللہ تھا، اللہ تو ہر ٹائم ان کے پیچھے تھا۔ غرض کہنے کا یہ تھا کہ سپونٹینیس آن سپوٹ جو جواب تھا وہ آپ کہہ رہے تھے کہ میں دوں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ لوگ فضول قسم کے سوال پوچھتے تھے، فضول ترین سوال، جس طرح یہ حج والی بات تھی، اسی طرح کے کوسچنز پوچھنے، تو لوگ یہ کام کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوچھو کیا پوچھتے ہو۔ اس کی آپ اینالوجی دیکھیں تو وہی ہے
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ معراج سے واپس آئے تو یہودیوں نے کہا کہ بتائیں جی بیت المقدس کیسا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے سامنے بیت المقدس کر دیا، ٹھیک ہے، اور میں اس کو دیکھ کے بتا رہا تھا. تو مطلب یہ ایک ایسی ہی کنڈیشن تھی کہ رسول اللہ نے کہا کہ پوچھو آج مجھ سے کیا پوچھتے ہو. تو صحابہ نے کہا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خطبہ دیا جیسا ہم نے کبھی نہیں سنا تھا. آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں بھی معلوم ہو جائے تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پوچھو کیا سوال پوچھتے. تو ایک صحابی کھڑا ہوا، ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیں کہ میرے والد کون ہیں. تو آپ نے بتایا کہ تمہارے والد جون سے ہیں، ان کا نام بتا دیا کہ وہ فلاں تمہارے والد ہیں. ان کا نام مجھے اس ٹائم یاد نہیں ہے، بہرحال نام بتا دیا، ٹھیک ہے. تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ، اور ایک اور شخص نے پوچھا، ایک طریق میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ میرا والد کون ہے؟ تو آپ نے کہا تیرا والد جہنم میں، ٹھیک ہے. تو اس طرح لوگوں نے سوال پوچھنے شروع کیے اور آپ کا چہرہ غصے سے لال ہوتا گیا. اور جب دو تین سوال اس طرح ہوئے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے ہوئے. انہوں نے اس چیز کو بھانپ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند نہیں آ رہی. اور آپ پھر اپنے مطلب جس طرح آپ سجدے قیام میں بیٹھتے ہیں، آپ بیٹھے اور آپ نے بیٹھ کر کہا کہ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و محمد النبی، کہ ہم راضی ہو گئے اللہ کی رضا میں اور آپ ہی ہمارے نبی ہیں اور اسلام ہی ہمارا دین ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے کام ڈاؤن ہوئے اور پھر اس چیز سے ہٹے. اچھا، اب وہ جو صحابی تھے، ٹھیک ہے، حذافہ نام تھا میرے خیال سے ان کا، انہوں نے جب یہ کوشچن پوچھا اور ان کو صحیح باپ کا پتہ لگ گیا، اور جب وہ گھر آئے اور ان کی امی کو پتہ لگا تو ان کی امی نے کہا کہ تم سے زیادہ بیوقوف انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. کہ اگر فرض کرو کہ تمہارا باپ وہ نہ ہوتا جو کہ اصل میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہم جو پہلے کا ٹائم تھا جب ہم جاہلیت میں تھے تو اس ٹائم پہ شریعت تو تھی نہیں، تو لوگوں نے بڑے بڑے الٹے کام کیے ہوئے تھے، کوئی نکاح کی وقت تو تھی نہیں، تو کسی کا حلال بیٹا ہے کسی کا حرام بیٹا ہے، نو آئیڈیا. تو انہوں نے کہا کہ اگر فرض کر لو کہ ایسا ہو جاتا کہ تمہارا باپ ایک ایسا شخص ہوتا جو کہ اصل باپ ہے ہی نہیں، مطلب زمانہ جاہلیت میں کوئی اور شخص ہوتا، تو پھر تم اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی بدنام کرتے لوگوں میں، ٹھیک ہے. تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ ایسا کوشچن نہیں کرنا چاہیے جس سے یہ چیزیں ہوں. اچھا، اب اس چیز کو نا مس کوٹ بھی کیا جاتا ہے. اب اس کے اوپر ایک اور چیز یہ کہ بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس کی وجہ سے کوئی چیز حرام نہیں تھی اور وہ حرام ہو گئی. ٹھیک ہے، اگر ایک چیز حلال ہے یا ایک چیز گرے ایریا ہے جس کے اوپر کوئی کوشچن ہی نہیں ہے، اور اگر اس شخص نے اس کو کوئی اسی طرح سے کوئی کام کر دیا کہ وہ چیز پھر حرام ہوگی، تو وہ سب سے بڑا اسلام کا مجرم ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ تین چیزیں ہیں. اب لیٹس اسیوم کہ آپ کو قرآن حکیم کی کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ 100 دفعہ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ، کچھ علماء کرام اس کو اس طرح لیتے ہیں کہ جی دیکھیں جی فضول سوال کرنے سے منع کر دیا گیا. وہ فضول سوال کرنے سے منع کر دیا گیا ہے جس سے شریعت آپ کے اوپر ٹائٹ ہوتی جا رہی ہے، چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. مطلب آپ کا جو اجماع ہے وہ کنٹراڈکٹ ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جب میں نے کوئی 15-16 گھنٹے کی فلائٹس لیں اور میں واپس آ رہا تھا تو میرا عشاء اور مغرب کا ٹائم جو ہے وہ ملا ہی نہیں، مجھے وہ سمجھ ہی نہیں آئی. تو اب اگر وہ نہیں ملا تو میں نے ان دو نمازوں کو بعد میں قضا ادا کر لیا، ٹھیک ہے. اب لیکن اگر میں اس طرح کی چیز کو بار بار ڈفرینٹ مولویوں سے پوچھتا رہوں اور ایسے لوگوں سے پوچھوں جنہوں نے کبھی اتنا لمبا سفر ہی نہ کیا ہو، تو وہ مجھے کس طرح اس کا آنسر دیں گے؟ اور پھر وہ جو چیز مجھے دے دیں گے کیا پتا وہ مجھے ناگزیر گزرے، میں کہوں نہیں یار یہ نہیں ہو سکتا، لیکن پھر مجھے وہ ماننی پڑے گی، ٹھیک ہے. تو پہلی چیز یہ کہ قرآن کے جو احکامات ہیں اگر وہ سمجھ نہیں آتے ہیں تو اس کے اندر آپ یہ کام نہیں کریں گے، کیونکہ قرآن کا حکم جو آ گیا وہ ناگزیر بھی گزرتا ہو وہ آپ مانیں گے ہی مانیں گے، ٹھیک ہے. اس میں کوئی وہ دو نمبری نہیں ہوگی. یہ معاملہ آتا ہے اجتہادی معاملات کے اندر، اجماع امہ کے اندر. آج کے دور حاضر میں، اس ٹائم پہ تو اب یہی تھا نا، اس ٹائم پہ بھی کچھ لوگوں نے اجماع امہ کیا. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قریظہ کی طرف جب صحابہ کو بھیجا اور کہا کہ عصر وہاں پڑھ دیں، تو کچھ نے عصر وہاں جا کے پڑھی اور کچھ نے کہا کہ یار ہم پڑھ کے وہاں جائیں گے. تو دونوں نے اجتماع کیا، اجتہاد کیا.
تو دونوں کا اشتہار ٹھیک تھا، انہوں نے بعد میں آپ سے پوچھا اور آپ نے خاموشی اختیار کر لی کہ اگر یہ غلطی ہو بھی گئی ہے یا کچھ ہو بھی گیا ہے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں جہاں معاملہ ایسا نہ ہو کہ چیزیں واضح نہ ہو رہی ہوں، آپ وہاں ارریلیونٹ لوگوں سے چیزیں پوچھیں تو پھر معاملہ خراب ہوگا۔ مثال کے طور پہ ابھی پچھلی کلاس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہمارے بھائی تھے، وہ قربانی کا مسئلہ پوچھ رہے تھے۔ اب وہ ان کے مولوی نے ان کو بتا دیا تھا کہ تو پیو دی بھی کرنی ہے، ماں دی بھی کرنی ہے، تی دی بھی کرنی ہے، بیٹی دی بھی کرنی ہے، سب کی کرنی۔ تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ ظلم ہو گیا۔ وہ بھائی کو اپنے اوپر جبر تو گزرتا تھا، لیکن کیونکہ وہ ایک ایسی چیز انکوائر کر بیٹھے تھے، وہ پھر بےچارے اس کو فالو کرتے رہے، ٹھیک۔ تو اب جس طرح جرابوں کا مسا الاؤ کر دیا گیا، آپ کر سکتے ہیں مسافر کے لیے 3 دن، ٹھیک ہے، اور مقیم کے لیے 1 دن۔ اب آپ کو اس چیز کی پرمیشن ہے، لیکن آپ بلا وجہ اس کے اندر کوشچن آنسر کرتے رہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اور بات ہے۔ ہاں، کچھ لوگ کوشچن آنسر نہیں کرتے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یار نہیں، میں ہر ٹائم پاؤں دھوں۔ مثال کے طور پہ میں جرابوں کے مسا نہیں کرتا، مجھے نہیں یہ چیز پسند، یہ ٹھیک ہے الاؤ ہے لیکن میں نہیں کرتا۔ میں ہر ٹائم وضو کرتا ہوں، جو مرضی ہو جائے، جوتی پاس ہوتی ہے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، انٹل انلیس کہ کوئی ایسی گندی پبلک ٹوائلٹ نہ ہو کہ جہاں مطلب نجاست کا کوئی مسئلہ نہ ہو، تو اور چیز ہے۔ تو اب ایک چیز واضح ہے تو اس کو واضح رہنا چاہیے۔ اب اسی طرح گھروں میں تصویریں لگانے کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں تصویریں ہوں فرشتے نہیں آتے۔ مثال کے طور پہ ایک تو ہے نا، کسی نے کسی الماری کے اندر ایک ایسی تصویر کونے پہ رکھی ہے اپنے بچے کی یا میاں بیوی کی پرانی، وہ اور چیز ہے، لیکن اب کسی نے اپنے گھر میں ہر جگہ لگائی ہوئی ہیں تصاویر، اور اس کو پتہ ہے نماز نہیں ہوتی، لیکن اب وہ پھر اس میں کیا کرے؟ کوشچنس کرتا رہے، مطلب ایف اینڈ بٹس ڈھونڈتا رہے۔ تو اس طرح کے معاملات سے منع فرمایا، اور آپ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کنکلوڈ کیا کیا؟ قد سألها قوم من قبلکم، تم سے پہلی قومیں بھی یہ کام کرتی تھی۔ سورہ بقرہ میں ہم کیا پڑھ کے آئے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا، بنی اسرائیل کو، کہ تم قربانی کرو بکرے گائے کی۔ انہوں نے کہا جی کون سی گائیں؟ کلر کیا ہو، عمر کیا ہو، رنگ کیا ہو؟ پھر ان کے اوپر وہ شریعت تنگ ہوتی گئی، وہ اتنی تنگ ہوئی کہ پھر ان کو ویسی گائے نہ ملے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ایک گائے پھر ایک کسی عورت کے پاس تھی، بوڑھی عورت کے پاس، اور پھر وہ جو بوڑھی عورت تھی اس نے جو سا ہے اس گائے کو، مطلب اس کے وزن کے سونے کے برابر جو سا ہے نا تولا، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیز مطلب کتنی 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 زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ تو غرض آج کی جو 3 آیات ہم نے پڑھی، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ نمبر 1، حلال رزق۔ نمبر 2، اس چیز پہ اعتقاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے نصیب میں لکھا آپ کو مل کے رہے گا۔ نمبر 3، فجر کے بعد یہ دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اس کو روٹین بنائیں۔ نمبر 4، کہ بے وجہ کے سوال، جب ایک چیز واضح ہو جائے تو اس میں ایف اینڈ بٹس نہ ڈھونڈیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، نمبر 5 کیا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی چیز بھی کسی کو نہیں بتانی جس کی وجہ سے اس کے لیے زندگی تنگ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ تھا کہ ایک شخص کی وفات ہو گئی، وہ بیمار تھا، اس پہ غسل واجب تھا، جنبی تھا، تو لوگوں نے کہا نہ جی نہ، ہوں تو کریں گا غسل تے پھر ہی تیری نماز ہونی ہے۔ اس نے غسل کیا، وہ بےچارا فوت ہو گیا، مطلب اس کو بخار چڑھا، سردی لگ گئی، وہ فوت ہو گیا ان دنوں میں۔ تو جب آپ سے کو پتہ لگا تو آپ نے اس چیز سے غصے کا اظہار کیا کہ اگر ایک چیز کا نہیں پتا تھا تو نہیں بتانی چاہیے۔ تو نمبر 5، اگر کوئی چیز صحیح نہیں پتا تو وہ آپ کسی کو نہ بتائیں، ٹھیک ہے۔ کسی کو یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں، یار یہ مجھے نہیں پتا، میں کسی سے پوچھ لیتا ہوں، یا مجھے یہ پتا ہے لیکن تمہیں اس سے بہتر چیز پتہ لگتی ہے تو مجھ سے پوچھ کر مجھے بھی جو ہے ایجوکیٹ کر دو۔ تو اللہ ہمارے دل میں ان چیزوں کو جذب کرے، اتارے، اور اگر جذبات میں نے کوئی غلط بات کی ہو تو اللہ اس میں میری گرفت نہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد اللہ الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔